الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فأکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد۔ 12، 13 اور 14 آیت سورہ فجر کی تلاوت کی گئی۔ اس آیت کے اوپر گفتگو چل رہی ہے اور ہم نے یہ بیان کیا کہ اللہ نے ان قوموں کے اوپر جنہوں نے بے پناہ روئے زمین کے اوپر فتنہ و فساد برپا کیا، لوگوں کے اوپر ظلم کیا، اور خاص طور سے بندگان خدا جو ایمان لا چکے تھے اپنے زمانے کے انبیاء کے اوپر، ان کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور کثرت سے قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ بچوں کو، بیٹوں کو، مردوں کو قتل کر دیا کرتے تھے اور بچیوں کو، بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یہ صرف فرعون ہی کا نہیں، اگرچہ فرعون کا تذکرہ شدت سے ہے، کثرت سے ہے، اور بنی اسرائیل کے مومنین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء کے اوپر ایمان لا چکے تھے، انہیں بہت زیادہ سختیاں جھیلنی پڑی ہیں۔ قرآن مجید نے 3 قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ کہا ہے فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، ان لوگوں نے روئے زمین کے اوپر بہت زیادہ فساد اور بہت زیادہ تباہیاں برپا کی، تو خداوند متعال نے کیا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ، انسباب ہم مانا کر چکے ہیں، یعنی کیا، یعنی اڈیل دینا، گرا دینا، بہت زیادہ مقدار میں کوئی چیز رکھ دینا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ، خداوند متعال نے ان کے اوپر، ان 3 قوموں کے اوپر کہ جنہوں نے روئے زمین کے اوپر بے پناہ تباہیاں اور بربادیاں پھیلائی تھیں، ان کے اوپر صوت عذاب، صرف عذاب نہیں، صوت عذاب، صوت سوٹے کو، عصا کو، یا اس لکڑی کو یا اس عصا کو کہا جاتا ہے، جس کے لیے ہم اس کے لیے مختلف کلمات استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ اللہ نے عذاب کے وسیلوں کو انتخاب کیا اور اس کے ذریعے سے عذاب کیا۔ فا کے ذریعے سے یہاں پہ جو فَصَبَّ عَلَيْهِمْ فَأَكْثَرُوا، یہ جو فا کے ذریعے سے فاصلہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ صرف اس واسطے ہے کہ عذاب تو ہر مجرم کو سہنا ہے، ہر گناہ گار کو سہنا ہے، ہر ظالم کے اوپر اس کے ظلم کی سزا ہے، لیکن ان قوموں نے بہت زیادہ فتنہ و فساد اور تباہیاں اور بربادیاں جو قائم کی، اس کی بنیاد پر ان کے اوپر اللہ نے آخرت میں جو عذاب کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے، دنیا میں ان کے اوپر بے پناہ عذاب ڈالا۔ اور بیان کیا گیا کہ قوم عاد کو کیسے، سمود کو کیسے، اور فرعون کو کیسے ہلاک کیا گیا۔ اس آیت کریمہ کو ان ربک لبالمرصاد، اس آیت کریمہ کو مختلف مقامات پر معصومین علیہ السلام نے بھی، اور جو تانی دل معصوم تھے جناب زینب صلوات اللہ علیہ اور دیگر اہل بیت کے گھرانے کے لوگ، اور اسی طریقے سے بہت سے لوگوں نے مختلف مناسبتوں پہ اس آیت کو استعمال کیا ہے۔ کیا ان ربک لبالمرصاد، کہ تمہارا پروردگار کمینگاہ میں ہے، اور اس کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ تمہارا پروردگار کمینگاہ میں ہے، یہ مجازی طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ خداوند متعال ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، مگر چھٹے امام کی حدیث کی روشنی میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ جو صراط ہے، پل صراط جسے کہا جاتا ہے، جس کے اوپر ہر کسی کو گزرنا ہے، کوئی بھی اس سے استثناء و مستثنیٰ نہیں ہے، سب کو اس پر سے گزرنا ہے۔ اس پل کے اوپر ابن عباس کے بقول 7 پل ہیں۔ یہ تو اولا تو یہ صراط یعنی راستہ، جو راستہ جا رہا ہے سیدھے جنت کی طرف، اور یہ راستہ جو بنایا گیا ہے جہنم کے اوپر، ابن عباس کا کہنا ہے کہ 7 پل ہیں، لیکن معصومین علیہ السلام سے جو روایات ذکر ہوئی ان میں 3
مرصاد ایک خاص مقام ہے، قنطرۃ علی الصراط کا عنوان دیا گیا ہے، کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی دوسرے بندے کے اوپر ظلم کر کے چاہے جتنا کم ظلم کیا ہو، اس کا جب تک کہ بھرپائی اس کا جبران نہیں کر لے گا تب تک پار نہیں ہو سکتا۔ حضرت زید شہید علیہ السلام اپنے بابا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں روایت، اور اس روایت کے مفہوم کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس مرصاد پر پل صراط کے، راہ صراط کے اس پل کے اوپر جو چھٹے امام کی روایت اور دیگر روایتیں پڑھی گئی کہ کوئی بھی کسی دوسرے کے اوپر تجاوز کر کے، تعدی کر کے، ظلم کر کے پار نہیں ہو سکتا۔ چوتھے امام سے ان کے فرزند جناب زید شہید نقل کرتے ہیں کہ اگر میں پہلے مفہوم کی تمہید بناؤں، اگر ہم اس دنیا میں جو دوسروں کے اوپر تجاوز و تعدی کیے ہیں اس کا یہیں بھرپائی کرنے، اس کا جبران کرنے سے بہتر، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم نے یہاں پہ ان جرائم سے، ان مظالم سے، مظلمہ کہا گیا نا، ان مظالم سے جو دوسروں کے اوپر کیا ہے، اگر یہاں پہ ہم نے اس کو صاف نہیں کیا تو میں یہاں پہ روایت نہیں پڑھ سکا، ان ما بعد القبر اشد من القبر، اگر روایت اسی طرح سے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں بہت کچھ جھیلتا ہے، مرنے کے وقت اور جھیلتا ہے، حالت احتضار میں اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جب مر جاتا ہے تو قبر میں دنیا سے زیادہ پریشانی ہے، پھر ما بعد القبر اشد من القبر، برزخی زندگی، قبر کی زندگی جو ہے وہ اس کے بعد تو اور سخت ہے، یعنی جتنے ہم آگے بڑھیں گے جنت میں جانے کے لیے، جتنا آگے بڑھیں گے اتنا سختیاں ہیں، یہ مطلب ذہن میں رکھیے۔ اب آئیے جناب زید شہید کی بات، کہ اگر ہم انسان لوگ مومنین دنیا میں جو دوسروں کے اوپر ظلم کیا اس کی بھرپائی کر لیں تو کیا کہنا، ورنہ جھیلنا پڑے گا قبر میں، ورنہ برزخی زندگی میں جھیلنا پڑے گا، پھر میدان محشر میں اور زیادہ سختیاں ہوں گی، اور پھر جب اس پل کے اوپر، اس صراط کے اوپر کی جس کے اوپر مرصاد ہے وہاں پہنچیں گے تو جب تک صفائی نہیں ہو جائے گی تب تک ہم پار نہیں ہو پائیں گے۔ چھٹے امام کی حدیث پچھلے ہفتے پڑھی گئی، زید شہید اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ ظالم نے جو مظلوم کے اوپر ظلم کیا ہے اس دن، یعنی میدان محشر میں، خاص طور سے مرصاد کے اوپر، اس سختی سے، اس ظلم سے زیادہ اس کے لیے دردناک ہے کہ جو اس نے دنیا میں کیا تھا۔ یعنی کیا مفہوم انشاءاللہ کی واضح ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے اوپر، بہتر یہ ہے کہ مومن کی مثال دی جائے، ایک مومن دوسرے مومن کے اوپر تعدی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، جو مومن سہ رہا ہے، مظلوم واقع ہو رہا ہے، اس کے لیے یقیناً سہنا مشکل ہے، جو ستایا جائے، اس کا زمین لی جائے، گھر لیا، جو بھی اس کے اوپر تعدی کی جائے، مارا پیٹا جائے، یہ سختی اس کی دنیا ہی میں بھرپائی آسان ہے، میدان محشر میں جب مرصاد کے اوپر پہنچائیں گے تو ظالم کے لیے، چاہے وہ مومنی کیوں نہ ہو، ظالم کے لیے وہاں معاملہ سودا کرنا بہت بھاری پڑے گا۔ مفہوم یہ روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ کیا بیان کیا گیا تھا پچھلے ہفتے، کہ بہرحال اس مومن کو جس نے دوسرے کے اوپر تعدی کی ہے اس کا جبران کرنا ہوگا۔ جبران کیسے ہوگا؟ بہت سخت ہے۔ یہاں مثلا ایک تھپڑ مارا تھا، 10 تھپڑ کھا کر کے اس کو راضی کر لیتا، وہاں میدان محشر میں ایک تھپڑ کے بدلے میں معلوم ہوا آپ کو 10 زیارت دینی پڑے، امام حسین السلام کی 10 روزے دینا پڑے مثلا، وہ مومن جس کو ہم نے تھپڑ مارا ہے وہاں پر جب تک اس کا جبران نہیں ہو جائے گا، جب تک راضی نہیں ہو پائے گا، یہ مومن پار نہیں کر سکتا۔ تو مفہوم روایت جناب زید شہید کی جو چوتھے امام سے وہ یہ ہے کہ وہاں بھرپائی کرنا بہت دشوار ہے، بہت سخت ہے، مومن ظالم وہاں بہت زیادہ گھاٹے میں رہے گا اگر اس دنیا میں اس کی بھرپائی نہیں ہوئی۔ کوفے میں حضرت امام سجاد علیہ السلام
جب یہاں سے کربلا سے کوفہ پہنچے ہیں تو 80-90 کلومیٹر جو بھی بنتا ہے، تیز رفتار گھوڑے کے ساتھ یا تیز رفتار اونٹوں کے ساتھ، اور 1 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں ہم آپ ٹیکسی سے جتنی تیز چلتے ہیں اس سے کم گھوڑے تیز نہیں چلتے. آپ یہ سمجھ لیجیے 1-1.5 گھنٹے میں کربلا سے کوفہ پہنچا جا سکتا ہے تیز رفتار گھوڑے کے ذریعے. کہتے ہیں ایک روایت میں یہ ہے کہ 11 محرم کو بعد الظہر نماز جماعت پڑھنے کے بعد نکلے ہیں اور دن ڈوبنے سے پہلے 11 ہی کو اہل بیت کوفہ پہنچ گئے تھے. اور داخلے بازار ہونے میں، قصر ہونے میں ٹائم لگا وہ اپنے یہاں پہ، لیکن دن ختم ہونے سے پہلے بعض روایات سے ثابت ہے کہ پہنچ گئے تھے. کوفہ والے اہل بیت کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، جناب زینب صلوات اللہ علیہ سے واقف تھے، اہل حرم سے واقف تھے. اس لیے جو جن کے دلوں میں اہل بیت سے ہمدردی تھی، جو بہت سے چاہنے والے تھے، مگر اس کے باوجود مخالفین بھی تھے، غالباً اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے وہاں موجود تھے. اب البتہ ماننا جیسے ہم آپ مانتے ہیں اور جیسے سنی مانتے ہیں فرق ہے نا. ویسے ہی آپ سمجھ لیجئے کہ امام علیہ السلام کے لشکر میں جیسے 12 قسم کے لوگ تھے، ویسے کوفہ ویسے ہی تھا. یعنی ہر مزاج کے لوگ تھے، خوارج بھی تھے، عثمان کو مظلوم سمجھنے والے بھی تھے، امیر المومنین اسلام کے چاہنے والے بھی تھے، بعض قید و بند میں تھے، بعض خوف میں، تقیے میں. بہرحال جب یہ قافلہ پہنچا ہے دن ڈوبنے سے پہلے تو کوفیوں نے، بہت سے کوفیوں نے رونا شروع کیا، خاص طور سے خواتین. روایت میں خاص طور سے خواتین رو رہی تھیں. تو اس وقت پہلے جناب امام سجاد علیہ السلام نے اپنی لرزتی ہوئی آواز سے خطبہ، مختصر خطبہ، 1 پیراگراف کے اوپر، کہ تم ہمارے اوپر رو رہے ہیں تو ہمیں قتل کس نے کیا ہے. دوسرا فقرہ یہ ہے کہ تمہاری عورتیں ہمارے اوپر رو رہے ہیں، اور اے عورتوں تم ہمارے اوپر رو رہی ہو، تمہارے شوہروں نے ہمارے مردوں کو قتل کیا. مختلف فقرے اس طرح کے ذکر ہوئے ہیں. جناب امام سجاد علیہ السلام نے خطبہ دینے سے پہلے چپ نہیں کرایا، کیونکہ رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، بعض کڑ رہے تھے، بعض ڈر رہے تھے. لیکن بہرحال اکثریت کوفہ اہل بیت کے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب کے سب شیعہ تھے، ذہن میں رہے یہ بات، معطوف تھے، رجحان تھا اہل بیت کی طرف. کس حد تک کتنے میں تھا یہ تو تشخیص ہم نہیں دے سکتے. بہرحال غالب خواتین جو باہر نکلی تھیں وہ رو رہی تھی، مرد بھی رو رہے تھے، کچھ مرد بھی رو رہے تھے. بعض اس میں سے جو صحابی امیر المومنین بھی نہیں تھے، صحابی رسول خدا بھی نہیں تھے، کوفہ کے بس عام لوگ تھے، ان میں بھی بعض جو ہے رو رہے تھے اور شعر کہہ کے رو رہے تھے. امام سجاد علیہ السلام نے خطبہ دینے سے پہلے چپ نہیں کرایا ہے، جیسے آواز ہو رہی تھی ہونے دی، اور آپ نے لرزتی ہوئی آواز میں جو فقرے ادا کرنے تھے وہ ادا کیے. دوسرے لفظوں میں امام سجاد علیہ السلام نے اپنا امامت کا پاور، ولایت تکوینی جسے ہم کہتے ہیں، اس کو استعمال نہیں کیا. کیا نہیں کر سکتے تھے؟ لمحے بھر میں پوری کائنات کو اہل بیت ختم کر سکتے ہیں، دوبارہ وجود میں لا سکتے ہیں، لا شک کا ولا رہے. بالکل اللہ نے سب کچھ اہل بیت کے حوالے کر دیا ہے، مگر وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. واضح ہے. امام سجاد علیہ السلام نے اپنے امامت کے پاور کو استعمال نہیں کیا، لہٰذا جو آوازیں ہو رہی تھیں اسی دوران، جو گھنٹیوں کی، گلے میں گھنٹیاں عام طور سے ہوتی تھی، وہ جو آوازیں ہو رہی تھیں ویسے ہو رہی تھی، اور امام نے خطبہ دیا. مختصر خطبے کے بعد امام خاموش ہو گئے، کیونکہ آپ کی طبیعت اس وقت تک صحیح نہیں ہوئی تھی. بعض کہتے ہیں صرف 1 دن جو ہے بیمار تھے، نہیں، کوفہ پہنچ کر کے بھی امام جو ہے بیمار تھے، بعض روایت سے واضح ہے. اس کے بعد جناب زینب صلوات اللہ علیہا نے خطبہ دینے سے پہلے چپ کرایا ہے. عبارت جو لفظ استعمال ہوا ہے، جو عبارت استعمال ہوئی ہے اس میں کہ جب جناب زینب صلوات اللہ علیہا نے ان کو خطاب کر کے لوگوں کو چپ کرنے کے لیے کہا ہے
تو روایت کہتی ہے فسکتت الاسوات، الاسوات صوت کی جمع ہے کوئی بھی آواز، آواز ختم ہو گئی، چپ ہو گئی. نہیں، یہ فقرہ تو ہے ہی. دوسرا فقرہ جو آپ نے یقیناً سنا ہوگا، سکنت الاجراس، جرس یعنی کیا؟ گھنٹی، گھنٹیاں بھی ٹھہر گئی تھی. یہ جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے خطاب کس کو کیا تھا؟ مردوں کو، انسانوں کو، عورتوں اور مردوں کو، رونے والوں کو، ان سب کو چپ کرایا تھا. لیکن آپ کے کلام کا اثر یہ ہوا، اس معنی میں معصومہ نہیں ہے جس معنی میں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ ہیں، لیکن ہم معصومہ مانتے ہیں. صحیح. آپ نے خطاب مردوں اور عورتوں سے، رونے والوں سے، یا اہل الکوفہ کہہ کے کہا تھا، لیکن اس کلام کا جناب ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہ کا اثر یہ ہوا، سکنت الاجراس، ان اونٹوں کے، کھچروں کے، گھوڑوں کے گلے میں جو رسیاں، جو زنجیریں بندھی ہوئی تھیں اور وہ ہل رہی تھیں حرکت کرنے کی وجہ سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ انسانوں کے منہ بھی چپ ہو گئے، آنکھیں بھی، آواز بھی بند ہو گئی. گھوڑے، گدھے، کھچر جو بھی تھے وہاں پر، مطلب گدھے تو نہیں، اونٹ وغیرہ تھے، وہ سب کے بھی آواز بند ہو گئی. اور جاندار کے علاوہ بے جان اجراس اور گھنٹیوں کے اوپر بھی اثر پڑا. یعنی دوسرے لفظوں میں جناب ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہ نے اپنا پاور دکھلایا کہ صرف میرے بابا، میرے بھائی اور میرے اہل بیت ہی اللہ کی طرف سے ولایت تکوینیہ نہیں رکھتے، بلکہ میں بھی ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہ، میرے بھی کلام کا اثر، خطاب کروں مردوں کو، اثر ہو جانوروں کے اوپر بھی اور بے جان چیزوں کے اوپر بھی. اس کے بعد جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے کوفیوں کو خوب ڈانٹا ہے، خوب لان تان کی ہے، بلکہ لان تان کی بوچھار کر دی ہے. اور کوفیوں کے اوپر ان کا تعجب تھا، ان کو تعجب تھا. بہت توجہ، اس سے پہلے خولی یا دوسرے آ چکے تھے اور کہاں گئے ہیں خبر ملتی رہتی تھی. ایسا نہیں ہے کوفیوں کو پتہ نہیں تھا. اولاً تو اکثریت میدان کربلا پہنچ چکی تھی. ایسا اعلان تھا کہ جس کی وجہ سے مجبور تھے بہت سے، بہت سے نہیں، سب کے سب نہیں، بہت سے، اب اس کی تعداد میں نہیں مشخص کر سکتا، بہرحال بعض مجبور تھے. وہاں جانے کے بعد انہوں نے کوئی پتھر استعمال کیا، نہ تیر، تلوار، نیزہ، کچھ بھی نہیں استعمال کیا. خود بعض کوفی نے کہا بھی ہے، لیکن سیاہی لشکر تو تھے، متوجہ نہیں، خبر تھی ان کو. اور جب قافلہ پہنچا ہے تو مکمل طریقے سے خبر ہو گئی. اس لیے جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے ان کے رونے کے اوپر یہ طنز کے طور پر لان تان کرتے ہوئے کہا کہ تم رو رہی ہو تو ہمارے مردوں کو قتل کس نے کیا ہے، جیسے کہ امام سجاد علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا. اور پھر بہت سے جملے اس طرح کے ارشاد فرمائے ہیں، بلکہ انہیں رسوا کر دیا ہے. ہاں، وہ تعجب بیان کر رہا تھا. اہل کوفہ کو اس بات پر تعجب ہو رہا تھا کہ شہادت امام حسین علیہ السلام سے خون کی بارش ہوئی. جناب زینب نے یہ فقرہ وہاں پہ استعمال کیا. آپ خطبہ سنتے رہتے ہیں جناب زینب صلوات اللہ علیہ کا. آپ نے یہ کہا کہ اے کوفی، تمہیں اس بات کے اوپر تعجب ہو رہا ہے کہ میرے بھائی کی شہادت کی وجہ سے آسمان سے خون کی بارش ہوئی ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے. مقابل میں اس سختی کے، اس عذاب کے، یہ قسم کا عذاب تھا کہ تمہارے اوپر خون برسا میرے بھائی کی شہادت کی بنیاد پر. لیکن یہ تو اس کے مقابل میں جو تمہیں تڑپنا، جو تمہیں عذاب ہونا ہے، کس سے خطاب ہے؟ اہل کوفہ سے. رو رہے ہیں، چاہنے والے ہیں، اور جناب زینب کہہ کیا رہی ہیں؟ اس سے کہیں زیادہ تمہیں آخرت میں سزا جھیلنی ہے. یہ ان کے لیے ہے، یہ فقرہ غالب طور پر ان کے لیے ہے جن کے اندر کوتاہی پائی جا رہی تھی، جو بظاہر تو رو رہے تھے لیکن صرف اس بنیاد پر کہ اتنا بڑا ظلم ہمارے لوگوں نے کیا، ہمارے مردوں نے، عورتیں جو روئی تھیں، ہمارے مردوں نے ظلم کیا، اس کے بنا پر. لیکن جناب زینب نے عموم خطاب کیا ہے، اس سے کہیں زیادہ تمہیں
آخرت میں جھیلنا ہے۔ اور اس وقت جناب زینب نے جو کلمات استعمال کیے ہیں، ان سخت کلمات کے استعمال کرنے کے بعد ایک مرتبہ کلا کہا، یہ نہ سمجھنا کہ تم بچ جاؤ گے، تمہیں جھیلنا ہے، تمہارے اوپر مار پڑے گی۔ امیر المومنین علیہ السلام بھی بد دعا دے کر کے گئے تھے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بھی بعض کلمات استعمال کی ہیں، اور جناب ثانیہ زہرا بھی استعمال کریں، کلا ان ربک لبالمرصاد، پروردگار مرصاد کے اوپر تمہیں سمجھے گا۔ یعنی جو کوتاہی تم نے کی ہے، اے اہل کوفہ، اس میں بہت مومنین تھے، قید و بند میں تھے، ان کی بات نہیں ہو رہی، ان کے لیے نہیں مشکل ہے، لیکن غالب جنہوں نے کوتاہی کی، جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے یہی فقرہ استعمال کیا کہ یہاں تم رو رہے ہو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ تم نے جو کوتاہی کی ہے، تمہارے مردوں نے جو کوتاہی کی ہے، اس کی بھرپائی تمہیں کرنا ہے۔ اور پھر یہی فقرہ استعمال کرنے کے بعد جو للکارا ہے، تو روایت کہتی ہے یہ آخری فقرہ، یہی آیت پڑھنے کے بعد جناب زینب صلوات اللہ علیہ خاموش ہو گئی۔ اس مختصر سے خطبے کا اثر یہ ہوا، روایت کہتی ہے فرائیت، راوی کہتا ہے فرائیت الناس حیارا، حیران کی جمع، حیران کی جو جمع بنائی ہے، تو اس میں نے دیکھا کہ لوگ پریشان، جیسے کہ ان کے اوپر نشہ طاری ہو گیا ہو، ایسے بوکھلائے ہوئے تھے، پریشان تھے، سب کے سب رو رہے تھے، لیکن جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے ان کے رونے کا کوئی خیال نہیں کیا۔ خیال نہیں اس معنی میں ان کے اوپر توجہ نہیں دی، ان کو مدد کرنی تھی، ان کو نصرت کرنی تھی، اور جس وقت نصرت کا وقت تھا ان لوگوں نے چپی ساتھ لی تھی، مخالفت کر سکتے تھے، وہاں کربلا جانے کے بجائے صحرا بیابان میں بھاگ سکتے تھے، گرفتار ہو جاتے، لیکن اس طرح کی نصرت انہوں نے نہیں کی۔ صراط کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، تو صراط کے اوپر ایک پل جو مرصاد نام کا، وہاں سے کوئی بچ کر کے نہیں جا سکتا۔ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو صراط خداوند متعال میں استعمال کیا، چاہے سورہ حمد میں چاہے دوسرے اور آیتوں میں استعمال ہوا ہے، یہ صراط صراطان ہے، دو صراط ہے، دو راستہ ہے، ایک دنیا میں ہے، ایک آخرت میں، وہی کا میدان محشر و قیامت میں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الصِّرَاطُ الَّذِي فِي الدُّنْيَا فَهُوَ الْإِمَامُ الْمَفْرُوضُ الطَّاعَةِ، یہ نہ سمجھنا کہ کوئی پل ہے، کوئی راستہ ہے، کوئی ہائی وے ہے دنیا میں جو صراط کے نام سے نہیں، اس صراط سے مراد امام معصوم ہے جس کی اطاعت کو خداوند متعال نے واجب قرار دیا ہے۔ الصراط و صراطان ہیں، دو راستے ہیں، دو صراط ہیں، ان دو راستوں میں سے ایک راستہ اسی دنیا میں ہے۔ فمن تعلق، جو انسان اس دنیا میں اس صراط کو تھام لے گا، اس صراط پہ چل نکلے گا، جس صراط کو دنیا کے لیے امام نے بیان کیا، چھٹے امام نے کیا فرمایا، هو الامام المفروض الطاعت، وہ واجب الاطاعت امام ہے، دوسرے لفظوں میں زمانے کا امام، حجت خدا، اس کا ماننا، اس کی اطاعت کرنا، اس سے محبت اور اس کی شناخت، یہ لازم ہے۔ اما الصراط الذی فی الدنیا فهو الامام المفروض الطاعت، وہ واجب الاطاعت امام ہے، اس کو پہچاننا ہے، زمانے کا حجت خدا ہے۔ فمن مر علی الصراط، فمن تعلق ہے، ہمیں پوری روایت نہیں لکھی، یعنی جو اس دنیا میں اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتا تھا، رکھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوا، اپنے زمانے کے امام کی معرفت، اس کی محبت اور اس کی اطاعت، لفظ اطاعت بھی استعمال ہوا ہے مانتے اطاعت سے، یعنی صرف یہ نہیں کہ ماننا، ٹھیک ہے، ماننے کے بعد اگر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا وہ دوسری بات ہو گئی، جیسے وہاب قلبی وغیرہ، جیسے زہیر قین مثلا علیہ السلام، اس طرح کے لوگ جن کو کم عمل کرنے کا، نہج اہل بیت کے اوپر عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، یا مرتے مرتے انسان مر رہا ہے، کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی مولوی یا حجت خدا آٹھویں امام یا کوئی اور امام، مرتے مرتے اسے اس کی زبان کے اوپر حقائق اللہ تلقین کی اور مر گیا، اس کو
اطاعت کرنے کا گویا موقع نہیں ملا، تو ان کا تو بیڑا پار ہے. لیکن ہم آپ کے لیے صرف محبت کافی نہیں ہے، صرف ولایت قبول کرنا کافی نہیں ہے. بیان کیا گیا ہے کہ کشتی کو دیکھ کر کے خوب تعریف کریں. بہت اچھی کشتی ہو، اس کی تعریف کریں، اس کے اوپر سوار نہ ہو تو کیا ساحل سے اس ساحل کی دوسری ساحل پہ پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں، سوار ہونا ہے. تعریف کشتی کی اگر اچھی کشتی ہے تو تعریف کرنے سے کام نہیں بنے گا. بیڑا پار ہونے کے لیے، مجدھار سے نکلنے کے لیے، دوسری طرف جانے کے لیے سوار ہونا پڑے گا. ویسے ہی اہل بیت کے علیہ السلام کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ صرف تعریف مت کرو. جیسے سنی لوگ مخالفین اہل بیت کی خوب تعریف کرتے ہیں، کافی نہیں ہے. تمہاری مسلک کی فقہ کی کتابوں میں کتنی روایتیں ہیں جس کے مطابق تم عمل کرتے ہو؟ تمہارے یہاں جناب سیدہ سے کتنی روایتیں ہیں، دیگر معصومین سے کتنی روایتیں ہیں، کتنی فقہیات کے اوپر تم نے استنباط احکام اہل بیت طاہرین کے کلمات سے کیا. یہ ماننا کافی نہیں ہے، مگر یہ بھی مفید تو ہے. جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی محبت کے لیے روایت آپ برابر ایام فاطمہ میں سنتے رہتے ہیں. 100 مقامات پر جناب سیدہ کی محبت بے پناہ کام آئے گی. ان میں کم ترین جگہ، سب سے ہلکی جگہ موت کے وقت ہے، قبر کے وقت ہے. سب سے ہلکی جگہ، یعنی آگے بہت دشواریاں ہیں، بہت جھیلنا ہے. انشاءاللہ انہی بزرگواروں کے صدقے میں ہم نہیں جھیلیں گے، مطمئن رہیں، یقین رکھیں انشاءاللہ. خیر، امام نے کیا فرمایا؟ 2 صراط ہے، ایک دنیا میں ایک آخرت میں. جو اس دنیا میں صراط سے متعلق ہوا، وابستہ ہوا، تمسک اس نے کیا، یعنی امام کو، اپنے زمانے کے امام کو پہچانا اور اس کی اطاعت کیا. مر علی الصراط الذی ہوا جسر جہنم فی الآخرۃ. جسر جہنم کا لفظ استعمال ہوا ہے. جہنم کا پل جو آخرت میں ہے اس کے اوپر سے بآسانی گزر جائے گا. اب وہ گزرنے کے بھی طریق میں گفتگو ہے، پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے. کیسے کیسے لوگ گزریں گے چاہنے والے اہل بیت کے، ان میں بھی فرق ہے. لیکن آخری روایت جو آپ کے سامنے ابھی میں ذکر کروں گا اس کے بعد آپ لوگ مطمئن ہو جائیں گے. بہرحال مشکلات ہے. مر علی الصراط الذی ہوا، آخرت والے صراط کے اوپر جو جسر جہنم ہے اس کے اوپر بآسانی گزر جائے گا. پل صراط پر سب کو مشکلات کا سامنا کرنا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام امیر المومنین الاسلام کی روایت ہے. شفاعت کی سپورٹ اگر نہ ہو ہمارے لیے بہت جھیلنا پڑے گا. توجہ ہے، امام فرماتے سب کو مشکلات ہے صراط سے، پل سے جہنم کے پار ہونے میں. ہاں میں نے کیا بتایا، امیر المومنین کی روایت وہ بعد میں، پہلے انس کی روایت سنیں. سوائے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے، محمد اور آل محمد علیہ السلام کے، گزرنا ان کو بھی ہے اس پل سے. جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے. وہ آج کی طرح سے یہ آسانی سے کیا بولتے ہیں، لفٹ سکڑ جائے، پھیل جائے، ایسی اس کی کیفیت ہے صراط کی. امام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے انس نقل کر رہا ہے، لا یقطعها، وہ وادی، وہ جو پل ہے وہ ایک قسم کی وادی ہے، بہت لمبا راستہ ہے، کئی ہزار برس تک کا راستہ ہے. لا یقطعها من غیر مشقت الا محمد و اہل بیتہ علیہ السلام. اس وادی سے ہزار سال راستہ جو طے کرنا ہے، اس کے اوپر سے بغیر مشقت کے کوئی نہیں گزر سکتا. انس کہہ رہے ہیں، سنی آج کے زمانے کے حساب سے سنی ہم کو کہہ رہے ہیں، صحابی تھے، بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہمارے لیے، پیغمبر کی 10 سال تک بہت خدمت کی ہے، مگر امیر المومنین سے بہت زیادہ وابستگی نہیں تھی. تعریفیں کی ہیں، بعض ان کا عمل ان کے ساتھ ہے. یہ نقل کر رہے ہیں کہ لا یقطعها، وہ وادیاں، وہ پل سے پار ہونے میں، من غیر مشقت، بغیر مشقت کے کوئی نہیں پار ہو سکتا، الا محمد و اہل بیتہ علیہ السلام. اب آئیے ایک روایت جو ہماری دوسری کتاب جناب
ابن شہر عاشق محمد بن علی ابن شہر عاشق بہت معروف ہے، ان کی کتاب المناقب 4 جلد میں بھی چھپی ہے، 1 جلد میں بھی چھپی ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ جس وقت امیر المومنین علیہ السلام جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ برق رفتاری کل برق لامع کل برق الخاطف، یہ دونوں استعمال ہوئے بالکل لائٹ کی طرح سے، جب یہ دونوں بزرگوار اس راز سے گزر رہے ہوں گے تو ان دونوں بزرگواروں کا نور پل صراط پر کس طریقے سے چمکے گا۔ فرماتے ہیں کہ ان کے نور اور ان کے وجود سے جو نور 70 گنا برابر تیز چمکے گا، جو دنیا میں جتنی لائٹیں ہو سکتی ہیں، جتنا اجالا ہو سکتا ہے اس کا 70 گنا ہے۔ یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے ہمارے لیے، ابن عباس وغیرہ بیان کر رہے، اس لیے میں نے ذکر کیا ہے۔ یجعلہ اللہ علی المؤمنین عریضا وعلی المذنبین دقیقا، پل صراط کی یہ خصوصیت، سکڑ جائے گا پھیل جائے گا، سکڑ جائے گا پھیل جائے گا، مومنین کے لیے عریض ہو جائے گا، وہ مومنین جن کے یا گناہی نہیں ہے، یا شفاعت کی وجہ سے، یا دنیا میں عذاب جھیلنے کی وجہ سے، ظالموں کی ستائے جانے کی وجہ سے، یا برزخ کی زندگی میں صاف ستھرے ہو جانے کی بنیاد پر، جب یہ مومنین صراط پہ جائیں گے عریضاً، عبارت یہ ہے یجعلہ اللہ کی زمین پر رکھے صراط کی طرف، اس پل کو خداوند متعال یجعلہ اللہ علی المؤمنین عریضاً، عرض یعنی چوڑا، عریضاً وعلی المذنبین دقیقاً، دقیق یعنی باریک، جو جتنے درجے کا گنہگار ہوگا اتنے حساب سے باریک ہوگا اور اس پہ گزرنا اس میں۔ امیر المومنین علیہ السلام و جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے لیے وہ روایت مسلسل ایام فاطمیہ میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے لیے قدرت کی آواز آئے گی، کوئی فرشتہ نہیں، یہ ذہن میں رکھیے، وہاں باقاعدہ لفظ استعمال ہوئے کہ کوئی فرشتہ صدا نہیں دے گا، بدنان عرش سے آواز قدرت آئے گی، یعنی خدا قدرت پیدا کرے گا، آواز کرے گا، وہ کیفیت کیا ہوگی مجھے نہیں معلوم، میں اپنی لا علمی کا اظہار کر رہا ہوں، لیکن واسطہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کوئی واسطہ ہوگا، آواز قدرت آئے گی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ دونوں بزرگوار منظر کشی کر رہے ہیں، وہ روایت مشہور کی سب کے لیے آواز ہوگی، سب اپنی نگاہیں نیچی کر لو، بند کر لو، اور تاکہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ صراط سے پار ہو جائیں۔ وہاں پہ باقاعدہ لفظ صراط استعمال ہوا ہے، یعنی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کو بھی گزرنا ہے، جناب رسول خدا کو بھی گزرنا ہے، اور ائمہ طاہرین کو بھی۔ فرماتے ہیں ابن عباس فیجوز امیر المؤمنین فی ہودج من الزمرد الاخضر، امیر المؤمنین پیدل نہیں جائیں گے، ہودج یعنی اماری، سواری، مجھے یاد ہے میں نے حدیث خوانی بھی کی ہے، کتاب لے کر کے لوگ سوز خوانی کے بارے پڑھتے ہیں، تو مجھے ہودج کا کلمہ معلوم نہیں تھا، اور لکھا ہوا ایسے تھا تو میں اس کو پڑھتا تھا، ہوج سیاہ ایک فروکش ہوا وہاں، تو ایک عام آدمی تھے جوان، انہوں نے بعد میں بتایا مجلس کے بعد کہ وہ ہودج ہے، ہودج کے معنی یہ، تو اس وقت سے مجھے یاد ہے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ فیجوز امیر المؤمنین فی ہودج، اماری میں جو سبز زمرد کا ہوگا، ومعہ فاطمہ صلوات اللہ علیہ علی نجیب من الیاقوت الاحمر، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی سواری ان کی ہوگی سرخ یاقوت کی، اور یہ دونوں بزرگوار وہاں سے گزریں گے، ارد گرد جناب سیدہ کے 70,000 حوریں ہوں گی، لفظ استعمال کل برق لامع۔ اتنا میں گھما رہا ہوں صرف اس لیے کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کو بھی، امیر المومنین کو بھی، رسول اسلام کو بھی، ائمہ طاہرین کو بھی، انبیاء اور مرسلین کو، سب کو یہاں سے گزرنا ہے، لیکن اس کی کیفیت کل برق لامع، کل برق الخاطف وغیرہ وغیرہ ذکر ہوئی ہے۔ اب آخری روایت، اور آپ لوگوں کی زحمت تمام کروں، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، بعض خواتین کی جب شادی ہوتی تو کیا کرتے ہیں، لباس جو پہنا تو وہ پیچھے بہت لمبا سا رہتا ہے، عروس کو، دلہن کو
یہ میں نے صرف آپ کے حضور ذہنی کے لیے مثال دے دی، اب اس مثال سے ہٹ جائیے۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے لیے خاص اہتمام ان کے چاہنے والوں کے لیے، صراط سے گزر کر کے جب آپ آگے بڑھیں گی تو آپ کا دامن، آپ کی ردا، جس کے لیے میم ریت و مرد استعمال ہوا ہے، چادر اس قدر طولانی ہوگی کہ آپ کا چادر کا ایک سرا پکڑے ہوئے اندر پہنچ جائیں گی۔ حالانکہ جنت کا ایک باب، ایک دروازہ کہہ لیں، مختلف ابواب ہیں، مختلف گھاٹیاں ہیں، وادیاں ہیں، بہرحال وہاں سے جب وہ پہنچ جائیں گی اور اندر چلی جائیں گی تو اس چادر کی جھالریں، جھالری کہتے کیا بولتے ہیں، گوٹا، سرا کہہ لیں، روایت میں ذکر ہوا ہے کہ میں روایت امام حسن عسکری السلام سے، رسول خدا سے نقل ہوئی ہے، براہ راست عرش سے آواز قدرت آئے گی جبکہ ساری خلائق اولین و آخرین سب کے سب وہاں پہ جمع ہوں گے، سب کے سب اپنی آنکھوں کو بند کر لو، حکم ہوگا جناب سیدہ امام امیر المومنین السلام، امام حسن امام حسین السلام، ان بزرگواروں کے علاوہ والطاہرین من ذریتہا، توجہ کریں، سب کو آنکھ بند کرنے کا حکم ہوگا۔ حضرت آدم باپ ہیں جناب سیدہ کے، حضرت ابراہیم، حضرت نوح انبیاء باپ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سب کے سب ایک جہت سے سب کے سب محرم ہیں، لیکن اس کے باوجود سب کو آنکھ بند کرنا پڑے گی سوائے امام امیر المومنین کے، جناب رسول خدا کے، امام حسن امام حسین علیہ السلام کے، والطاہرین۔ یہاں پہ سادات بزرگ خوش ہو سکتے ہیں لا شک ہے، کیونکہ وہ سب کے سب محرم ہیں، لیکن یہ والطاہرین من ذریتہا، میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ معصومین سے صرف متعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، ضروری نہیں ہے، میں نفی نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ مباحثہ کریں، دیکھیں کہ یہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ بہرحال جب جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ داخل ہو جائے گی اور آپ کی چادر اس قدر پھیل جائے گی کہ صراط پر پورے، یہاں سے پورے میدان محشر میں کہہ لیجیے، وہاں پہ آواز قدرت دوبارہ آئے گی۔ ایک تو جناب سیدہ کے لیے خاص اعلان، دوسرا اعلان اس کتاب المناقب میں جناب ابن شہر عاشوب نے نقل کیا ہے، نہیں وہ شہر عاشوب والی وہ پہلی روایت تھی، یہ روایت کس سے ہے؟ امام حسن عسکری السلام، ظاہر تفسیر امام عسکری السلام میں۔ بہرحال دوبارہ آواز قدرت، یہاں پہ بھی خطاب جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ سے نہیں ہوگا، ہم آپ سے ہوگا۔ خداوند متعال کسی فرشتے کو وسیلہ نہیں بنائے گا، آواز قدرت آئے گی خود عرش سے، یا ایھا المحبون لفاطمہ صلوات اللہ علیہ، اے حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کے چاہنے والوں، شیعہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے کہ حضرت سلمان و ابو ذر وغیرہ بھول جائیں، ان کو حق ہے بھولنے کا، لیکن ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ یا ایھا المحبون لفاطمہ تعلقوا باحداب مرت فاطمہ صلوات اللہ علیہ سیدۃ النساء العالمین۔ مرت چادر، اوپر والی چادر جو پورے لباس پہنے ہو انسان، اوپر سے الگ سے جو چادر ڈالی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں احداب، ہدبہ کی جمع، ہدبہ یعنی وہی جھالر، کیا بولیں گے اس کو، کناری، جھالر، کوئی اور لفظ اچھا سا ہے تو وہ بتائیں، جھالر ہی بولتے ہیں ظاہر۔ یا ایھا کیا، ہاں وہی لیش جس کو کہا جاتا ہے۔ یا ایھا المحبون لفاطمہ تعلقوا، امر کا صیغہ ہے، امر ہے، تعلقوا باحداب مرت فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، جو کائنات کی تمام خواتین کی سید و سردار ہیں، ان کی یعنی جناب فاطمہ کی چادر کی جھالروں سے متعلق ہو جاؤ، متمسک ہو جاؤ، پکڑ لو۔ فلا يبقى محب لفاطمہ الا تعلق بحدبۃ من احداب مرتها۔ مومنین، اس آواز کے سننے کے بعد، چاہنے والے اس آواز کے سننے کے بعد ایک سرا جناب سیدہ کے ہاتھ میں ہوگا جو آپ اندر پہنچ چکی ہوں گی،
اور دوسرا صراط اس کے اوپر صراط کے اوپر ہوگا جس کی جھالر جس کی کناری موجود ہوگی، سارے کے سارے وہ لوگ کہ جو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے چاہنے والے ہوں گے، ایک ایک سرے کو ایک ایک جھالر کو پکڑ لیں گے اور سب کے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور الحمدللہ رب العالمین۔